نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو عمل ہے، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ نہایت ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے اور علماء اکرام کا آزمودہ عمل ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل سے ہر خاص اور عام جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور ہماری وظیفے کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل سنیں تاکہ آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ عمل ہر اس شخص کے لیے ہے جو کاروبار کرتا ہے یا کاروبار کرنا چاہتا ہے، بزنس کرتا ہے یا بزنس کرنا چاہتا ہے۔ یہ وظیفہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کا باس بہت سخت ہو اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو نوکری کی تلاش میں ہو، یعنی نوکری کی تلاش کر کر کے تھک گیا ہو لیکن اس کو نوکری نہ ملتی ہو، اور اسی طرح وہ اس کا افسر جو ہے بڑا بد اخلاق ہو، بد اخلاق ہو، بات نہ سنتا ہو، اتنا نک چڑا اور چڑچڑا پن ہو۔ تو یہ عمل جو شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ نوکری کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی کارآمد اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، غرض کہ یہ عمل ہر پریشانی، ہر حاجت، ہر مشکل کے لیے ہے۔ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح اس عمل کو بتایا جائے آپ نے اس عمل کو بالکل ویسے ہی کرنا ہے، کوئی کمی پیشی نہیں کرنی۔ جتنی تعداد اس کی بتائی جائے آپ نے اتنی تعداد اس کی مقرر کرنی ہے۔ 40 دن کا یہ عمل ہے، تو مرد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن اگر عورتیں کریں تو عذر کی حالت میں عذر کے دن چھوڑ کر اگلے دنوں اگر اس کے یعنی اگر 40 دن کا عمل ہے تو عورت کو اگر عذر کی حالت پیش آ گئی ہے تو وہ عذر کے دن چھوڑ کر اگلے دنوں میں اس عمل کو پورا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عمل میں جو شرائط اور ضوابط ہیں اس کو مد نظر رکھ کر کرنا ہے، یقین کے ساتھ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس مقاصد کے لیے اس عمل کو آپ کر رہے ہیں اللہ کریم اس مقاصد میں آپ کو پورا کرے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ ہر شخص کے لیے ہے، کوئی خاص اور عام اس کے لیے اس کی کوئی قید نہیں ہے، ہر شخص کر سکتا ہے، مرد اور عورت سارے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ سورۃ رحمان کے حوالے سے ہے۔ اول یہ ہے کہ آپ سورۃ الرحمن کو خوب اچھی طرح یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اگر جن لوگوں کو اچھے طریقے سے قرآن مجید نہیں آتا وہ سورۃ الرحمن کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے، اچھی طریقے سے دہرائیں ان کو تاکہ کوئی بھی تلفظی غلطیاں نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ اول یہ ہے کہ سورۃ الرحمن کو خوب اچھی طرح یاد کر لیں اور روزانہ، ٹھیک ہے، اس عمل کو روزانہ آپ جب سورت نکلے اور اس کے بعد سوا نیزہ پر بلند ہو جائے تو آپ نے سورج کی طرف منہ کر کے سورۃ الرحمن جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دینی ہے، اور آپ نے باوضو حالت میں اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ سورج کی طرف منہ کر کے سورۃ الرحمن پڑھنا شروع کر دیں گے تو جب آپ اس آیت پر پہنچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب آپ اس آیت پر آئیں تو دائیں ہاتھ کی انگلی یعنی کلمہ والی انگلی، یعنی جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اور شہادت کی انگلی کھڑی کرتے ہیں یعنی پہلی کی انگلی کھڑی کرتے ہیں
تو اس انگلی سے آپ نے سورج کی طرف اشارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورہ الرحمن آپ اچھی طرح یاد کرتے، روزانہ آپ جب سورج نکلے اور سوا نیزے پر بلند ہو جائے تو سورج کی طرف منہ کر کے آپ نے سورہ الرحمن پڑھنی ہے۔ تو جب آپ اس آیت پر پہنچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے، تو دائیں ہاتھ کی کلمے والی انگلی سے سورج کی طرف اشارہ کر دیں۔ اسی طرح ہر مرتبہ آپ نے جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یعنی اس آیت پر پہنچے تو انگلی سے اشارہ کر دیا کریں، یعنی سورج کی طرف اشارہ کر دیں یہاں تک کہ سورت ختم ہو جائے، یعنی سورہ الرحمن جو ہے یہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل آپ نے 40 دن تک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 40 دن کا یہ چلہ ہے، تو چلہ جو ہے 40 دن بعد چلہ ختم ہو جائے گا، اور روزانہ جب 40 دن کے بعد یعنی یہ چلہ 40 دن کا ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھتے رہیں، اور یہ عمل آپ نے 5 منٹ کا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 ہفتہ کے بعد آپ اس کا رزلٹ خود دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو عمل میں آپ کو سے دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، پہلے یہ کرنا ہے آپ نے باوضو حالت میں سورۃ الرحمن اچھی طرح یاد کر لینی ہے، اور روزانہ جب سورج نکلے اور سوا نیزہ پر سورج بلند ہو جائے تو سورج کی طرف منہ کر کے آپ نے سورۃ الرحمن پڑھنی شروع کر دینی ہے، اور جب اس آیت پر پہنچیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی یعنی شہادت کی جو انگلی ہے اس کو لے کر سورج کی طرف اشارہ کریں۔ تو اسی طرح جب ہر مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے گا تو انگلی سے سورج کی طرف اشارہ کر دیں یہاں تک کہ سورت ختم ہو جائے، اور یہ جو عمل ہے یہ 40 دن تک آپ نے کرنا ہے۔ تو چلہ ختم ہو جانے کے بعد، چلہ کس کو کہتے ہیں، یعنی جب 40 دن پورے ہو جائیں، جب چلہ ختم ہو جائے تو تب بھی آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ روزانہ 1 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھتے رہنا ہے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ 5 منٹ کا کرنا ہے، اور 1 ہفتہ بعد آپ اس کا رزلٹ خود دیکھیں گے کہ مخلوق آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے مخلوق کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا ہے، ان سے با اخلاق طریقے سے پیش آنا ہے، اور خوش مزاجی کے ساتھ ان کے پیش آنا ہے۔ ایک چلہ میں جب آپ 1 دفعہ چلہ پورا کریں گے، ٹھیک ہے، تو عام مخلوق کی آمد آپ کی طرف شروع ہو جائے گی، یعنی عام لوگ آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ دوسرا چلہ شروع کریں گے تو خاص لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ تیسرا چلہ پورا کریں گے تو رئیسوں کی آمد شروع ہو جائے گی، اور چوتھا چلہ جب آپ شروع کریں گے تو رات دن مخلوق کا ہجوم لگا رہے گا۔ اگر آپ تجارتی کاروبار یعنی اگر آپ تجارت کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی اتنی بڑی فیکٹری چلا رہے ہیں، تو دیکھیے گا کہ لوگ آپ کی طرف کیسے لوگوں کی رجحان آپ کی طرف ہو جائے گا، آمد و رفت اتنی زیادہ ہو جائے گی، یعنی ہر عام خاص رئیس سارے کے سارے آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ سے تجارتی کاروبار آپ سے ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی دکان ہے، کسی شخص کی دکان ہے اور وہ اس عمل کو کرتا ہے، پہلے چلے کو کرتا ہے یا دوسرے چلے کو، تیسرے چلے کو، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی دکان پر لوگ خود بخود کھچے چلے آئیں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی اتنا ہجوم لگ جائے گا کہ آپ خود اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اتنا عجیب و غریب صفات کا یہ عمل ہے، یعنی بہت پاورفل یہ عمل ہے۔ اسی طرح کسی حاکم یا افسر کے پاس آپ نے جانا ہے تو ایک بار آپ سورۃ الرحمن پڑھ کر جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی حاکم کے پاس جا رہے ہیں، کسی آفس میں آپ نوکری کرتے ہیں یا کسی افسر کے پاس آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ افسر بہت سخت ہے اور اس کے سامنے آپ بات نہیں کر سکتے، تو آپ جو ہے سورۃ الرحمن 1 دفعہ پڑھ کر جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یعنی دفتر میں بیٹھے ہیں اور فوراً آپ کو آپ کے باس یعنی افسر نے بلا لی ہے، تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ 3 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت کو پڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لے کر پھر افسر کے پاس یا حکمران کے پاس جائیں اور سلام کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا وہ جو چڑچڑا پن ہے اس کے اندر، اس افسر کے اندر، یا وہ بد اخلاق ہے، تو آپ سے اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو عمل اچھے طریقے سے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ عمل جو ہے ہر کاروبار، ہر تجارتی انسان کر سکتا ہے، دکاندار کر سکتا ہے، حاکم یا افسر کے پاس جانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ہر حاجت، ہر پریشانی اور ہر مشکل کے لیے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ بس آپ عمل کر کے دیکھیے اور رزلٹ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بندوں کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔